آج کی ہماری گفتگو کا تعلق زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ متعلق ہوگا۔ انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، دین اسلام نے اسے ہر موڑ پر اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع بھی دین اسلام میں اعتدال اور میانہ روی کا تصور ہے۔ انسان کے عقائد ہوں یا عبادات ہوں یا معاملات ہوں، اخلاق و آداب ہوں، اسلامی تعلیمات ہر پہلو سے اعتدال اور توسط اختیار کرنے کا انسان کو حکم دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین متین کو ہر طرح کے افراط اور تفریط سے پاک رکھا ہے۔ اس میں نہ تو کسی حد سے تجاوز کرنے کی اجازت ہے، نہ حد سے کم کرنے کی اجازت ہے، نہ ضرورت سے زیادہ پابندیاں لگانے کی اجازت ہے، اور نہ ہی کھلی چھٹی دے دی گئی۔ اسلام میں بے جا سختی بھی نہیں اور بے محل نرمی بھی نہیں۔ دین اسلام نے انسان کا تعلق دنیا سے جوڑ دیا، لیکن یہ بھی اجازت نہیں کہ وہ مکمل دنیا دار ہی بن جائے، اور یہ بھی نہیں کہ وہ رہبان کی طرح رہبانیت کو اختیار کر کے جنگلوں میں نکل جائے اور اپنے دنیاوی معاملات کو ترک کر دے۔ اسلام نے دونوں انتہاؤں میں انسان کو میانہ روی اور اعتدال اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دین اسلام ایسا سیدھا راستہ اور اعتدال والا راستہ ہے جس پہ چلنے والا بھٹکنے سے مکمل طور پہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 143 میں اس کا ذکر فرمایا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور بات یہی ہے اے میرے محبوب کی امت، ہم نے تمہیں سب سے افضل اور اعتدال والی امت بنایا ہے۔ جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، اعتدال والی میانہ روی والی امت بنایا۔ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول بھی تم پہ نگہبان اور گواہ ہو جائے۔ یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زمانے کے اعتبار سے آخری امت ہے، درجے کے اعتبار سے اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت اسے عطا فرما دی۔ یوں سمجھیے یہ امت وسط ہے، درمیانی امت۔ جیسے دائرے میں مرکز ہوتا ہے، ستاروں کے جھرمٹ میں چاند سجتا ہے، ہار کے درمیان میں بڑا سا موتی ہوتا ہے، مسجد کے درمیان میں محراب ہوتا ہے، جب محراب سجے تو مسجد کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح چاند ستاروں کے جھرمٹ میں سجتا ہے، محراب مسجد کے وسط میں سجتا ہے، ایسے ہی سارے نبیوں کی امت کے درمیان میں سرکار کی امت سجدی ہے۔ یہ امت وسط ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس امت کو ملنے والی شریعت میں بھی اعتدال ہے، یہ درمیانی بھی ہے اور معتدل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو اتنا معتدل بنایا، نہ اس میں بے جا سختی رکھی نہ بے جا نرمی رکھی، درمیانی کیفیت اللہ نے عطا کی۔ گرامی حضرات، آج کے اس موضوع میں اور اس کی گہرائی میں اگر ہم جائیں تو کئی مہینے میں صرف اعتدال پہ بات کروں تو اعتدال کا معنی نہیں ختم ہوتا، اس کی اتنی ڈائمنشن بن جاتی ہے۔
اس میں اتنی ڈیٹیل آ جاتی ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں ہماری جو ناکامی کی وجہ بنی وہ دین اسلام سے دوری اور اعتدال والی امت میں اب اعتدال ختم ہونے لگا. آج نہ ہماری عبادات میں اعتدال ہے، نہ لوگوں کے معاملات میں توازن ہے، نہ مال خرچ کرنے اور کمانے میں میانہ روی ہے، نہ کھانے پینے میں ہمارے ہاں توسط ہے. نجی سطح سے لے کے ریاستی، قومی اور بین الاقوامی انٹرنیشنل سطح تک ہمیں بے اعتدالیاں اس قدر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس حد سے بڑھنے کی وجہ سے آج یہ امت آہستہ آہستہ پستی کی طرف مبتلا ہو گئی. اس طرح پستی میں مبتلا ہوئی کہ کوتاہیاں برتنے والے بھی آج میانہ روی کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اب اپنے قصور کا اعتراف کرنے لگے. میں نے آپ سے عرض کیا یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ انفرادی زندگی یونینی لائف سے لے کر کولیکٹیولی لائف تک آپ ریلیجس اسٹیبلٹی کی بات کریں، اکنومیکل اسٹیبلٹی کی بات کریں، سوشل اسٹیبلٹی کی بات کریں یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کریں، ہر ایک میں اعتدال اور توازن اور تناسب زندگی کے کامیابی کی راہوں پر گامزن کرنے والا ہے. جب سے ہم نے گھروں میں، انفرادی زندگی میں، معاملات میں اور عہدے اور منصبوں پر فائز ہو کر اعتدال کو چھوڑا، میانہ روی کو چھوڑا، تو انفرادی زندگیوں کے سکون بھی ختم ہو گئے، اجتماعی طور پر بھی مسلمان زوال کا شکار ہو گئے. اس لیے گرامی حضرات آج کے اس ٹاپک کو بڑی توجہ سے سمجھیے. اعتدال اور میانہ روی کی کتنی بہاریں ہیں کہ جن لوگوں نے یہ اپنائی وہ خلفائے راشدین پوری امت کے وہ عظیم لیڈر بن کے ابھرے جن کو آج بھی اغیار تسلیم کر کے دنیا کا عظیم لیڈر مانتے ہیں. وہ دور فاروقی ہو یا دور صدیقی ہو، وہ دور عثمانی ہو یا دور علی مرتضیٰ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ایسی بہاریں آتی ہیں دنیا کے اندر. ان بہاروں کی وجہ سے آج بھی اغیار کہتے ہیں، رابنس نے لکھا کہ دنیا میں آج تک کبھی انسان اتنا خوشحال نہیں ہوا جتنا خلفائے راشدین کے دور میں خوشحال ہو گیا. اسلام نے ہمیں رہبانیت سے بھی منع کیا کہ دنیا کو چھوڑ کر صرف جنگلوں میں نکل جانا، درست نہیں. اسلام نے ہمیں سیکولرزم سے بھی منع کیا کہ ایسے نیچری نہ بن جاؤ کہ مذہب کی پابندیوں سے آزاد ہونے لگ جاؤ. اب یاد رکھیے ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے بڑھنا افراط اور زیادتی ہے، جس کو لوگ شدت پسندی یا ایکسٹریمزم بھی کہہ دیتے ہیں. اس میں کمی کرنا یہ ریلیکسیشن ہے، یہ تفریط اور کوتاہی ہے. اسلام کہتا ہے نہ حد سے آگے بڑھو اور نہ حکم الہی کے اندر کوتاہی کرو. ان دونوں کے درمیان رہنا اسے ہی اعتدال اور میانہ روی کہتے ہیں کہ نہ ہم اللہ کے حق میں حد سے بڑھ جائیں کہ اپنے اوپر بے جا پابندیاں لگا لیں، اور نہ ہم اتنے پیچھے چلے جائیں کہ کوتاہیاں شروع ہو جائیں. اگر یہ کوتاہیاں یا حد سے بڑھنے کا معاملہ ہو تو یہ افراط و تفریط ہے. ان دونوں کے درمیان اگر رہیں گے تو یہ دین اعتدال ہے اور یہی دین اسلام ہے. اسلام نے ہمیں شے کی حدود بتائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی لمیٹیشن ہے، یہ اللہ کی حدود ہے. فلا تعتدوها، اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے آگے نہ بڑھو. لہذا جب شریعت کی طرف سے کسی بات کی رہنمائی مل جائے تو پھر اپنی طرف سے کسی کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے. لہذا جو شریعت پہ عمل کرنے والا ہے تو وہ بلا مبالغہ کہہ سکتا ہے وہ اپنی زندگی اعتدال اور میانہ روی کے مطابق گزارتا ہے. اور اعتدال سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. میانہ روی سے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے مختلف انداز میں ان کو سمجھانے کے طریقے اختیار کیے، جسے آج ڈیفرنٹ ٹیچنگ میتھڈ کہتے ہیں. دنیا کے اندر آج چونکہ سوشل میڈیا ہے، ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں کسی کو سمجھانے اور پڑھانے کے.
ہمارے ہاں ڈفرنٹ ایجوکیشنسٹ ایجوکیشن کے اندر ڈفرنٹ ٹول یوز کرتے ہیں جس کو وہ اپنے ایجوکیشن ٹول کہتے ہیں یا ان کو ڈفرنٹ میتھڈ کہتے ہیں. ان کے اندر ایک تھیوریٹیکل سٹڈی ہے, ایک پریکٹیکل پرفارمنس ہے. تھیوریٹیکل سٹڈی کیا ہے؟ جو تھیوری ہے اس کو پڑھانا تھیوریٹیکل سٹڈی ہے. میڈیکل میں فزکس کیمسٹری بایو اس کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے. اس کی تھیوریٹیکل سٹڈی کے ساتھ لیب میں جا کے اس کی پریکٹیکل پرفارمنس دکھائی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دن صحابہ کے سامنے تھیوریٹیکل سٹڈی سے ہٹ کر پریکٹیکلی پرفارمنس کے ذریعے اس دین اسلام کے اعتدال کو سمجھایا. توجہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریکٹیکل پرفارمنس کو سمجھیے. ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے ایک سیدھی لکیر اپنے ہاتھ سے کھینچی. یہ حدیث سیاہ ستہ میں موجود ہے. سنن نسائی کبریٰ حدیث کا نمبر 11109 ہے. سنن ابن ماجہ حدیث کا نمبر 11 ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھیوریٹیکل سٹڈی سے آگے بڑھ کے پریکٹیکلی سٹڈی کراتے ہوئے پریکٹیکل پرفارمنس صحابہ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور کسی کو سکھانے اور سمجھانے کا یہ انداز ہوتا ہے. اسی طرح بعض مقام پر علماء کرام بھی کسی حدیث کو سمجھانے کے لیے وضو کا طریقہ اور یہ طریقے پریکٹیکلی سمجھاتے اور دکھاتے ہیں. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر لگائی اپنے دستے مبارک سے اور اس لکیر کو کھینچنے کے بعد فرمایا ھذا سبیل اللہ, یہ اللہ کے راستے کی مثال ہے. توجہ رکھیے گا, یہ حدیث سنیں گے دل باغ باغ ہوگا. آج کا چونکہ ٹاپک ہی یہ ہے کہ ہم نے اعتدال میں رہنا ہے, میانہ روی. سرکار نے اسے لکیر کھینچی اور کھینچ کے فرمایا ھذا سبیل اللہ, یہ اللہ کے راستے کی مثال ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے عطا کردہ دین اسلام کے عقائد اور اعمال کو اپنانے اور اعتدال میں رہنے کی مثال ہے. یہ عقائد اور اعمال کی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں مڑنے والی چند لکیریں کھینچی, دائیں بائیں لکیریں کھینچی اور فرمایا وَهَذِهِ سُبُلٌ عَنْ كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ. فرمایا یہ جو دوسرے راستے ہیں یہ وہ راستے ہیں, ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے. سرکار نے دونوں طرف سے مختلف لکیریں کھینچ کے سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں. جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کو, سیدھی لکیر کو کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے, یعنی اس کی مثال ہے, اس کے بعد سرکار نے قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 153 تلاوت فرمائی. 153 اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اے محبوب فرما دیجئے یہ شریعت میرا سیدھا راستہ ہے. سرکار نے قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ ایسے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, کسی اور راستے پہ نہ چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, تم دوسرے راستوں پر چلو گے تو یہ راہیں تمہیں جدا کر دے گی. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, یہ وہ نصیحتیں ہیں جو اللہ نے تمہیں تاکیداً ارشاد فرمائی ہیں تاکہ اللہ تمہیں تقوی کی دولت عطا فرمائے. یہ آیت پڑھی سرکار اور اس لکیر کو کھینچ کے سرکار نے صراط مستقیم پر چلنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا. اسے پتہ کیا چلا, شریعت پہ چلنا ہی اعتدال ہے, اور اعتدال شریعت پر عمل ہی کا نام اصل میں شریعت کو اپنانا ہے. اس سے ہٹ کر سب افراط و تفریط ہے. اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہمیں جو عقائد اپنانے ہیں, اور میں 5 عقیدے اپناؤ. سورہ البقرہ آیت نمبر 177 میں ارشاد فرمایا توحید, رسالت, ملائکہ, آسمانی کتاب, آخرت. فرمایا ان عقیدوں سے ادھر ادھر نہیں ہونا, اور ان عقیدوں کو ایسے ہی ماننا ہے جیسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. اور پھر عمل کے اندر بھی فرمایا یہ ارکان اسلام ہے, کلمہ شہادت, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. فرمایا یہ تمہارے اعمال ہیں, ان میں سے بھی ادھر ادھر نہیں ہونا. فرمایا یہ تمہارے حقوق ہیں, والدین کے حقوق, اولاد کے حقوق, میاں بیوی کے حقوق,
گھر میں رہتے ہوئے دیگر بہن بھائین کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، معاشرے کے لوگوں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق اور دیگر غیر مسلموں کو تمام حقوق بھی اسلام نے بتائے۔ فرمایا ان رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ فرمایا یہ تمہاری انفرادی زندگی ہے، تم نے سچ بولنا ہے، عدل کو اپنانا ہے، انصاف کو اپنانا ہے، احترام قانون کو اپنانا ہے، ایثار کو اپنانا ہے، یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ دیکھیں تم کتنا خوبصورت انسان بن جاتے ہو۔ فرمایا تمہارے اعمال میں قیامت کے دن سب سے بدنی چیز تمہارے اچھے اعمال ہوں گے، یعنی تمہارے اخلاق ہوں گے۔ سب سے بدنی چیز ہمارے اعمال میں قیامت میں کیا ہوگی؟ اخلاق۔ اور فرمایا ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ حرام ہے، یہ سود ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غیبت ہے، یہ منافقت ہے، یہ حسد ہے، ان سے بچنا ہے۔ گویا کہ اسلام نے ہمیں ایک راہ اعتدال دے دی، عقائد سے لے کے معاملات تک، معاملات سے لے کے حقوق و فرائض تک، حقوق و فرائض سے لے کے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی تک، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سے لے کے اخلاق اور عبادات تک، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام نے ہمیں دی۔ فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے، اب اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ اور اس کی خوبیاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرنٹ انداز میں بتائی۔ ایک تو میں نے بتایا نا ٹیچنگ میتھڈ یہ ہوتا ہے، ہمارے آقا نے لکیر کھینچ کے، ایک ہوتا ہے مثال سے، ایگزامپل کے ساتھ، اور وہ ایگزامپل جو لوگوں کی مینٹیلٹی کے مطابق ہو۔ سب سے بہتر معلم وہ ہے، ٹیچر وہ ہے جو لوگوں کی مینٹیلٹی کے مطابق بات کرے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں تم تو امت وسط ہو، بخاری میں ہے، فرمایا میں تمہیں مثال دیتا ہوں کہ تمہاری شان کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایک بندہ اڈے پہ مزدور لینے گیا، کتنی سادہ مثال، اس نے گھر میں کوئی کام کروانا ہے، کہتا ہے جی کون ہے میرے لیے کام کرے گا صبح سے ظہر تک، ایک ایک کی رات اجرت دوں گا۔ مزدوروں نے کہا جی ہم آئیں گے، ہم آئیں گے۔ مزدور لے کے آیا، کام شروع ہو گیا، صبح سے لے کے ظہر تک ایک ایک کی رات اس نے ظہر کے وقت سب کو دیے اور بھیج دیا، لیکن کام ابھی باقی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر وہ اڈے پہ گیا، کہتا جی کون میرے لیے زہر سے عصر تک کام کرے گا، ایک ایک کی رات اجرت دوں گا۔ پھر مزدور آئے، زہر سے عصر تک کام ہوتا رہا، پھر بھی کام باقی ہے، مزدور ایک ایک کی رات لے کے چلے گئے۔ اب وہ اڈے پہ گیا، کہتا ہے کون ہے عصر سے مغرب تک میرے لیے کام کرے گا، میں دو دو کی رات دوں گا، دو دو کی رات، ڈبل۔ سرکار فرماتے ہیں پہلوں سے مراد یہودی ہے، دوسروں سے مراد عیسائی ہے، تیسرے سے مراد میری امت ہے۔ میں یہودیوں نے کام بڑا کیا، اجر ایک ہی ملا ہے، عیسائیوں نے بھی بڑا کام کیا، اجر ایک ہی ملا ہے۔ فرمایا یہ میری امت ہے، تھوڑا سا کام کرتی ہے، اجر پہلوں سے ڈبل لے جاتی ہے۔ کتنی پیاری مثال، سادہ سی مثال، اس سے پتہ کیا چلا یہ امت امت وسط ہے، یہ امت اتنی اعلیٰ امت ہے کہ اس کو تو ایک رات ایسی دے دی گئی لیلۃ القدر جس میں عبادت کر کے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب لے جاتا ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ، اتنی فضیلت اس امت کو ملی۔ اور پہلی امتیں ان میں افراد تھا، یہودیوں سے خطا ہوئی، بچڑے کو پوجا، اللہ فرماتا ہے گردنیں کٹواؤ، 70,000 گردنیں کٹی ہیں، پھر معافی ہوئی، اور کہا اگر کپڑا ناپاک ہو جائے کاٹ دو۔ یہ وہ پیاری امت ہے۔ حدیث میں آتا سرکار فرماتے ہیں اللہ نے کہا اے بندے اگر زمین سے لے کے آسمان تک تو سارا خلا گناہوں سے بھر کے بھی میری بارگاہ میں آئے، سچے دل سے معافی مانگے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرماؤں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے پیارے محبوب کی امتی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو معتدل بنایا ہے، اعتدال رکھا ہے، امت وسط رکھا ہے، اس کے لیے اجر اور ثواب پہلی امتوں سے بھی زیادہ رکھا، اور اسلام نے کہا ہر چیز میں اعتدال رکھو، عبادت میں، ریاضت میں، معاملات میں، زندگی میں، انفرادیت میں، اجتماعی ہر چیز میں میانہ روی، کامیاب ہو جاؤ۔ اب ایک شخص اذان ہو رہی ہے نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا مطلب وہ اعتدال سے ہٹ گیا، وہ میانہ روی سے ہٹ گیا۔ حکم الہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ آپ کہیں ڈیوٹی پہ ہیں، کام پہ ہیں، سفر پہ ہیں، کہیں جا رہے ہیں، ٹائم ہو گیا، جلدی سے پاک جگہ ڈھونڈے، وضو کریں، اللہ اکبر، نماز پڑھ لیں، اعتدال پھر ہی آئے گا۔
اور حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. صحیح بخاری حدیث کا نمبر 6502. فرمایا سب سے زیادہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے تو ان فرائض کی وجہ سے جو میں نے بندے پر لازم کیے ہیں, فرائض کی وجہ, مما افترضت علیہ, جو اللہ نے لازم کیے. ہمارے ہاں کیسی بے اعتدالی ہے, بعد ساری رات لوگ محفلوں میں قوالیوں میں گزارتے ہیں, صبح کی نماز ہی نہیں پڑھتے, جو چیز فرض ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. نوجوان ساری رات موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں, اوٹ پٹانگ چیزیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, رات 2-3 بجے سوتے ہیں, صبح کی نماز ہی نہیں ہے. میرے پاس ایک والدہ ہی کہتی میرا بچہ سٹریس میں چلا گیا, ڈیوٹی پہ جاتا ہے, کام نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ اس کی روٹین بتائیں ڈیلی کی. کہتے جی رات کو کبھی 1:30 2-3 بج ہی جاتے ہیں. میں کس پہ, موبائل پہ لگا رہتا ہے. تو میں کہا جو رات 2:30 بجے 3 بجے سوئے گا وہ صبح تیار ہو کے 8 یا 9 بجے ڈیوٹی پہ کیسے پرفارم کر سکتا ہے. میں کہا سب سے بڑی پرابلم تو آپ کے بیٹے کی یہ ہے کہ وہ رات نیند ہی نہیں لے رہا. ہماری اولادیں تباہ ہو گئی. اعتدال کو چھوڑا تو راحوں اللہ کی رحمتوں سے بھی معروم ہو گئے. اسلام نے کہا عشاء کی نماز پڑھو اور سو جاؤ, بہت کوئی ضروری کام ہے ٹھیک ہے, مگر نہ سو جائیں اور صبح فجر کی نماز با جماعت پڑھے. حدیث میں ہے طیب النفس, اللہ تعالیٰ پاکیزہ طیب نفس سے زندگی کا اور دن کا آغاز فرما دیتا ہے. تو یہ بھی اعتدال سے ہٹنے کی بات ہے. اس لیے ہمیں اپنے فرائض اور معاملات کے اندر بھی اعتدال رکھیں. اسی طرح گھروں کے ماحول میں اعتدال ہے. مختلف رشتے ہیں گھر میں, کمبائنڈ فیملی میں, والدہ بھی ہے, والد بھی ہے, بھائی بھی ہے, بہن بھی ہے, اولاد بھی ہے, بیوی بھی, سارے ہیں. اسلام نے ماں باپ کے حقوق بھی بتائے, اولاد کے حقوق بھی بتائے, میاں بیوی کے حقوق بھی بتائے, ہمسایوں کے بھی حقوق بتائے, معاشرے کے لوگوں کے بھی حقوق بتائے. اسلام نے تو آپ کے گرد و نواح کے بھی حقوق بتائے, بہن بھائی کے بھی حقوق بتائے. اگر آپ ان رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی سے ہٹ جاتے ہیں تو اعتدال کی راہیں گئی. اگر کسی ایک طرف جھکاؤ زیادہ ہو گیا زندگی کی اسٹیبلٹی ختم ہو جائے گی. آپ جیسی راہ اعتدال سے ہٹیں گے اللہ اس کے رسول کے حکم سے ہٹنے کی وجہ سے زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا. 100% یہ بات ہے. اگر آپ تمام رشتوں کو لے کر چلیں اور تمام رشتوں میں اسٹیبلٹی پیدا کریں, اعتدال رکھیں, میانہ روی, جو حقوق ماں باپ کے ہیں وہ ماں باپ کے دیے جائیں, جو اولاد کے ہیں وہ اولاد کے دیے جائیں, جو بیوی کے ہیں وہ بیوی کو دیے جائیں, جو بہن بھائی کے بہن بھائی کے دیے جائیں, جو ہمسایوں کے ہمسایوں کے دیے جائیں, جو رشتہ داروں کے اور رشتہ داروں کے دیے. جب آپ نے تمام رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی کا خیال رکھا اللہ تعالیٰ پھر آپ کی زندگی اور رشتوں میں بھی برکت پیدا کروا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے صلہ رحمی کرنے والا اللہ اس کے رزق کو بھی بڑھا دیتا ہے, اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیتا ہے, عمر میں بھی. اور اس کے لیے تربیت ہے, اہل خانہ کی بھی تربیت ہے. ہم سمجھتے کہ شاید نہیں, آج لوگ تانے دے دیتے ہیں اور تربیت کی طرف نہیں آتے. جس وقت آپ اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں اور آپ اس وقت ایک نئی نویلی دلہن لے کے آتے ہیں, ان کے گھر کے معاملات اور آپ کے گھر کے معاملات میں بہت فرق ہو سکتا ہے. تو چاہے جائے کہ اس کے اوپر آپ روب ڈالیں, شور مچائیں اور اس کی نیگیٹیوٹی کو پورے محلے یا خاندان یا لوگوں کے سامنے بیان کریں, آپ اس کی پوزیٹیو کونسلنگ کریں. اس کا طریقہ اپنے گھروں کے خود آپ نگران ہیں. حدیث میں آتا ہے ہر ایک بندہ نگہبان ہے, قیامت میں ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بہت سے ہمیں رویوں کی بہتری کا ایک خوبصورت درس بھی دیا. ہمارے آقا نے گوشت یعنی جانور ذبح کیا, اہل خانہ کو بھیجا کہ تم اس کو تقسیم کرو, دیکھتے ہیں کیسے تقسیم ہوتا ہے. اہل خانہ نے تقسیم کیا. ہمارے آقا تھوڑی دیر بعد گھر تشریف لائے, پوچھا بھی وہ جو گوشت دیا تھا کیا بنا. عرض کیا پیارے آقا جتنا عمدہ بوٹیوں والا گول گول اچھا گوشت تھا سارا ہی اللہ کی راہ میں دے دیا, باقی جو ہڈیاں بچی ہیں وہ اپنے لیے رکھ لیا. یہ تربیت کا انداز ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم سارا عمدہ گوشت فریج میں رکھتے ہیں, ہڈیوں والا بانٹ دیا. انہوں نے کیا کیا پیارے آقا سارا عمدہ گوشت بانٹ دیا, دے دیا اللہ کی راہ میں, اور ہڈیوں والا رکھ لیا. اب ہمارے آقا کا ایک جملہ کروڑوں باتوں پہ بھاری ہے. فرمایا جو دے دیا وہ رہ گیا, جو رکھ لیا وہ ختم ہو گیا. یہ ہے تربیت کا. کیا فرمایا,
جو دے دیا وہ اللہ کی راہ میں دیا، جو دے دیا وہ رہ گیا، جو رکھ لیا وہ ختم ہو گیا۔ مطلب جو آپ نے اپنے لیے کھانے کے لیے استعمال کیا ہے وہ ختم، وہ آپ کا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک پائی تمہیں قیامت میں اجر کی صورت میں دے گا۔ یہ تربیت کا انداز ہوتا ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا کریں، سیرت طیبہ کا ہر گوشہ ہماری ہدایت کے لیے۔ معاشرے میں بہت سے لوگ اکثر آتے ہیں، کریمی صاحب وہ دکاندار ہے نا، میں بڑا ادنا چنگا کیتا انہیں میں نے نہیں کیتا، وہ فلاں میرا محلے دار، وہ رشتہ دار۔ اب دیکھیں ہر ایک رشتے کے اندر بھی ہمارے آقا نے بڑی پیاری بات سنائی۔ یہ حدیث خدا کی قسم یہ سارے رشتوں کی بہتری کے لیے ہے، بڑا مزہ آئے گا آپ کو سن کے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے، حدیث کا نمبر 1997 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما، فرمایا جس سے بھی محبت کرو اتنی کرو کہ ہو سکتا ہے کبھی تمہیں نفرت بھی کرنی پڑ جائے۔ جس سے بھی محبت کرو احبب حبیبک ہونا، جس سے محبت کرو ایک لیول تک ہی کرو، ایک حد تک ہی تعلق کو رکھو، ہو سکتا ہے کبھی اس کے ساتھ آپ کا وہ تعلق نبھانا اچھا نہ لگے آپ کو۔ اور فرمایا وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ ہونا، اور اگر کسی کی نفرت بھی دل میں رکھنی ہے تو تھوڑی رکھو، مَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا، ہو سکتا ہے جس سے نفرت کرتے ہو کسی دن اس کو اپنا محبوب بنانا پڑ جائے۔ یہ ایک جملہ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، حدیث کا نمبر 1997۔ فرمایا محبت بھی ایک حد تک ہی رکھو، یہ نہ ہو کہ کہیں محبت میں اتنا بڑھ جاؤ کہ کل کو جب آپ کے توقعات پر وہ رشتہ پورا نہ اترے اس وقت آپ اپنے آپ کو بیماریاں لگا کے بیٹھ جاؤ، میرے نال کی کرتا او میں مر گیا، ایسے نہیں، ایک حد تک۔ اور کسی کے ساتھ نفرت بھی ایک حد تک رکھو، اگر نہ کل معاشرے میں لوگ کہیں کل تے کہنا رہن جتے آج تو نال، اس کا مطلب معاشرہ تو نہیں نہ بولتا۔ ایک حد تک محبت اور نفرت کے ضابطے شریعت نے مقرر کیے۔ اس کا مطلب کہ ہماری زندگی کا جو اعتدال جب ہٹتا ہے تو ہم اپنی راہوں سے بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اعتدال، میانہ روی، یہ تو ریلیجس سٹیبلٹی، اکنامیکل سٹیبلٹی، سوشل سٹیبلٹی، آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی، ہر مقام پر اعتدال اسلام نے کہا اعتدال کے ساتھ۔ اور ہماری بے اعتدالیوں کا نتیجہ ہے کہ اکثر گھروں کے اندر طلاقوں تک نوبت آئی ہوئی ہے، لڑائیاں حد سے بڑی ہوئی ہیں، اور وہ اعتدال نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ توازن نہیں رکھا، حد سے زیادہ کسی کی ایکسپیکٹیشن بھی اور توقعات بھی کبھی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے ایک حد تک۔ اور پھر اسلام نے اعتدال میں یہ بھی کہا مال خرچ کرو تو بھی اعتدال سے کرو۔ بعض لوگ شادی پہ آتے ہیں ادھر سے قرضہ ادھر سے قرضہ اٹھا اٹھو کے شادی پہ لگا لیا، اگلے 5 سال قرضہ ہی نہیں اتر رہا، ادھر سے اور بیٹی بھی ہے بیٹے بھی ہیں، ان کی شادیوں کے وقت آ گئے کہتے تھی یہ ان کی کریے، قرضہ ہی پہلے چینا لے لیا۔ کیا ضرورت ہے؟ اعتدال رکھیں، جتنی چادر اتنے ہی پاؤں پہ لائیں، ضرورت نہیں ہے۔ بعض ایسے لوگ آئے نہیں کریمی صاحب ادھر بھی قرضہ لے لیا ادھر بھی، میں نے کہا آپ کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے آقا نے سید کائنات کا جب نکاح فرمایا سادگی سے نکاح ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی ضروری چیزوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت فرما رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ چلو آج کے دور کے اگر ہم تقاضوں کو دیکھیں تو جو ضروری چیزیں ہیں ان کو لیا جائے، بے جا رسوم و رواج کی وجہ سے بھی اعتدال سے ہم ہٹ گئے، اور یہ فضول خرچی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 67 میں ارشاد فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، فرمایا جو ایمان والے ہیں نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوس بنتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ وہ بخل اور اسراف کے درمیان میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یہ ہے میانہ روی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اس میں ایسا ارشاد فرمایا ہے جو انسان کی ساری زندگی کام دے سکتا ہے، اور یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے، حدیث کا نمبر 4269 ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ما عالی من اقتصد، جو ہمیشہ اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کرے گا، سرکار فرماتے وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ ما عالی، وہ کبھی تنگ دست نہ ہوا، من اقتصد، جس نے میانہ روی کو اختیار کیا۔ لہذا اللہ تللو میں پیسے ضائع کرنا اپنی واہ واہ کرنے کے لیے، اپنی برادری میں یا شریکوں کو جلانے کے لیے،
یہ پیسہ لگا کر بعد میں اگر آپ قرضے اٹھاتے اور قرضے دیتے رہیں، اس سے بہتر ہے جتنا ہو اتنی ہی آپ چادر سے پاؤں پھیلائیے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس مقام پر ہمیں اعتدال کا حکم دیا، وہیں قوم کے خزانے اور اس پر بیٹھنے والے لوگوں کے لیے بھی فرمایا۔ اگر اس میں بھی وہ اعتدال سے ہٹیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ آج بہت سے ایسے عہدے داران ہیں، جب عہدوں پر آئے تو لاکھوں روپے والے تھے، عہدوں سے ہٹے ہیں تو اربوں ڈالر کے مالک بن گئے۔ اسلام ایک ایک پائی کا حساب کا حکم دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 4848 ہے، سرکار فرماتے ہیں، من استعملنا منکم علی عمل فکتمنا مخیتا، فرمایا جس کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی، کوئی عہدہ دیا گیا، اگر اس نے سوئی کے برابر بھی کوئی چیز چھپائی، سوئی کتنی ہوتی ہے؟ مخیت کے الفاظ، سوئی کے برابر، فما فوقہ، یا اس سے بھی زیادہ، کان غلول یاتی بھی یوم القیامہ، اللہ قیامت میں کہے گا جو بددیانتی کر کے آیا، لا اس کو سامنے پیش کر۔ قیامت میں اس کو اپنی خیانت اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوگی، جس نے ایک سوئی کے برابر بھی کرپشن کی ہوگی۔ تو آج ہمارے حکومتی عہدیدار کرپشن میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر اس مقام پر بھی یہ اعتدال پر نہ رہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کو بھی جواب دہ ہونا ہوگا۔ آج کی جو گفتگو ہے میانہ روی پر، یہ تو زندگی کے ہر شعبے پہ محیط ہے۔ اس موضوع پر تو میں 3 مہینے بھی جمعے پہ بات کرتا رہوں تو ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اعتدال، میانہ روی، یہ تو زندگی کے ایک ایک شعبے پر حاوی ہے۔ بس آپ اتنی سی بات ذہن میں رکھیے، انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک ہر مقام پر اگر آپ معتدل رہے، میانہ روی اختیار کی، درمیانی امور کو اپناتے رہے، تو زندگی بھی خوشحال رہے گی، انفرادی اور اجتماعی معاملات میں بھی خوشحال رہیں گے۔ اگر اس سے ہٹ گئے تو پھر ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں۔ کوشش کریں اپنے آپ کو اسلام کی محبتوں کے ساتھ جوڑیں۔ اقبال کہتے میں نے اللہ سے ایک دن گیلا کر لیا، یا اللہ ہم تیرا نام لیتے ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، کیا تیرے نام کا عوض خاری ہے؟ ذلت و خاری ہے۔ اقبال کہتے ہیں مجھے اللہ کی طرف سے جواب آیا، گویا کہ عکاسی کریں جواب شکوہ میں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے، تم میں سے ہر کوئی تو اپنے تن سنوارنے میں لگا ہے، تم مسلمان ہو، کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ مسلمان کا تو یہ انداز ہے۔ ہم بڑے شوق سے اپنے اسلاف کا نام لیتے ہیں، حضرت حیدر کرار کا نعرہ لگاتے ہیں، عثمان غنی کی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے۔ اقبال کہتے ہیں حیدری فخر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آئیے ہم اپنے تعلق کو پھر قرآن اور صاحب قرآن سے مضبوط کریں، اور اپنے گھروں کا ماحول اسلام کے ماحول کے مطابق گزاریں، اور اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں۔ اور آج جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل تباہ ہو گئی، وہ عزتیں جو کبھی باپ کو بھی نہیں مل سکی، وہ بیٹے کو جب ایک سوشل میڈیا کی ڈیوائس پہ مل رہی ہے، جب وہ ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام کے اوپر اتنا فیمس ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے ابا جی تانوں تے چند لوگ جانتے ہیں، منو تے کئی ملکوں سے لوگ جانتے ہیں۔ جب مفت کی یہ عزتیں مل جائیں تو ایسی اولادیں پھر کبھی ڈاکٹر نہیں بنتی، وہ قوم کے معلم نہیں بنتے، پھر وہ کسی اعلیٰ انجینئرنگ کی لائن میں نہیں جاتے، پھر ایسے لوگ رنگی نہیں بنتے، تو پھر وہ ڈیفرنٹ انداز میں کبھی منہ بنا کے ادھر، کبھی منہ بنا کے ادھر۔ خدا را اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور ان ایسے سوشل میڈیا پر لانے سے بہتر ہے کہ آپ ان سے ایسی ڈیوائس اور ایسے ڈیجٹ لے لیجئے جس کی وجہ سے ان کی سوچ فکر تباہ ہو گئی اور وہ اپنے تعلیم کے میدان میں بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنے اہل خانہ اور اپنے گرد و نواح کی اصلاح کرنے اور ان کو اسلام کی محبتوں سے